عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. میں فیاض احمد ماسٹر یو پی ایس میر خان پتی فرقین 8th کلاس کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں. سبجیکٹ سائنس، ٹاپک فورس اینڈ پریشر، سب ٹاپک فورس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فورس اینڈ پریشر. تو ہم فورس کے بارے میں آج پڑھیں گے، پریشر کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے. فورس: A push or pull that changes state, shape or direction of body is called force. A push or pull that changes state, shape or direction of a body is called force. Force جو ہے یہ یا ہم push کہتے ہیں کسی چیز کو دھکا دینے کو، pull کہتے ہیں کسی چیز کی کھینچنے کو. جب ہم کسی چیز پہ کام کرتے ہیں اس کو دھکا دیتے ہیں، کھینچتے ہیں تاکہ اس کی state یعنی حالت اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی شکل صورت تبدیل ہو جاتی ہے، یا وہ جس سمت جا رہی ہوتی ہے ہم فورس اپلائی کرتے ہیں اس کی ڈائریکشن کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. یعنی فورس ایک قسم کی طاقت ہے جس سے ہم کسی چیز کی حالت بدل دیتے ہیں. جیسے ہم پتھر کو ضرب لگاتے ہیں اس کی حالت چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، شیشہ کا اگر آپ فورس لگائیں گے اس کی حالت بھی چینج ہو جاتی ہے. اس طرح گاڑی ہے، اگر وہ ایک سمت جاتی ہے ہم اس پہ فورس اپلائی کرتا ہے ڈرائیور اور دوسری سمت اس کو لے جاتا ہے. یہ فورس جو ہے اس کی قسمیں ہیں، ٹائپس آف فورس. فورس کی قسمیں: پہلی قسم ہے مسکولر فورس. پہلی قسم ہے مسکولر فورس. مسکولر فورس از دا پاور اپلائیڈ یوزنگ باڈی پارٹس. مسکولر فورس جو ہے یہ وہ طاقت ہے جس میں ہم اپنے جسم کے حصوں کو استعمال کرتے ہیں. مسکولر فورس از دا پاور، یہ وہ طاقت ہے اپلائیڈ جو استعمال ہوتی ہے یوزنگ باڈی پارٹس، جب ہم جسم کے حصوں کو استعمال کرتے ہیں. لائک ہینڈس، جیسے ہم ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں کو استعمال کرنے کی اس طاقت کو ہم کہتے ہیں مسکولر فورس. جب ہم طاقت اپنے ہاتھوں سے کسی چیز پہ استعمال کرتے ہیں اس کو مسکولر فورس کہتے ہیں. اسی طرح لیگس، ہماری ٹانگوں سے کبھی طاقت استعمال ہوتی ہے، یہ بھی مسکولر فورس ہے. مثال کے طور پر ان ڈائجسٹو پروسیس، جب ہمارے جسم میں کھانا ہضم ہوتا ہے، فوڈ از پش ڈاؤن، ہم کھانے کو نگلتے ہیں، پش کرتے ہیں تو کھانا جو ہے ہمارے منہ سے ہماری فوڈ پائپ میں گلے سے نیچے جو فوڈ پائپ ہے ہماری اس میں سے ہو کے معدے میں چلا جاتا ہے. یعنی ہمیں یہاں بھی فورس استعمال کرنی پڑتی ہے اپنے کھانے کو منہ سے فوڈ پائپ میں لینے کو. تو یہ ایک مثال جو ہے یہ اس کی مسکولر فورس کی ہے. اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، ہماری ٹانگوں سے کام ہوتا ہے گاڑی چلانے کے دوران، تو یہ طاقت جو ہے یہ طاقتیں جو ہیں یہ مسکولر فورس میں آتی ہیں. دوسری قسم ہے فرکشنل فورس، وہ طاقت جو رگڑ سے ہوتی ہے. از دا فورس، یہ وہ طاقت ہے جنریٹڈ بائی ٹو سرفیسز دیٹ کنٹیکٹ اینڈ سلائڈ اگینسٹ ایچ ادر. یہ وہ طاقت ہے جو دو سرفیس کے درمیان ہوتے ہیں، جو جب ایک چیز دوسری چیز کے اوپر رگڑتی ہے، اس کے اوپر چلتی ہے. مثال کے طور پر بال رولنگ آن گراؤنڈ، ایک کھلاڑی ایک بال کے ساتھ کھیلتا ہے تو بال جو ہے کبھی کبھی گراؤنڈ پہ چلتے چلتے ہی گریجولی اچانک سلو ڈاؤن، وہ آہستہ ہو جاتا ہے بال، اینڈ سٹاپ، وہ رک جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے ساتھ بال کی رگڑ ہوتی ہے، اس رگڑ کی وجہ سے اس کی طاقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور بال جو ہے وہ رک جاتا ہے. یہ طاقت جو ہے یہ رگڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس طاقت کا نام ہے فریکشنل فورس. تیسرا ہے الیکٹروسٹیٹک فورس. اٹ از اٹریکٹیو اور ریپلسیو فورس بٹوین ٹو الیکٹریکلی چارجڈ آبجیکٹس. یہ طاقت جو ہے یہ چارجڈ آبجیکٹس کے درمیان ہوتی ہے، جن چیزوں کو ہم نے چارج کیا ہوتا ہے ان کے درمیان جو طاقت ہوتی ہے اس کو الیکٹروسٹیٹک فورس کہتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ when we rub comb with our hair، اگر ہم کنگھی کو اپنے بالوں کے ساتھ رگڑیں گے، it attracts some objects، یہ کچھ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس لیے اس میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. الیکٹروسٹیٹک فورس از اٹریکٹیو فورس اور ریپلسیو فورس. یہ طاقت جو ہے یہ اٹریکشن بھی ہوتی ہے، اس میں کشش، اور کبھی کشش نہیں ہو جاتی ہے.
between two electrically charged objects, یہ charged bodies کے درمیان ہوتی ہے. Example, when we rub comb with our hair, it attracts some objects. یہ کچھ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. چوتھی ہے میگنیٹک فورس، مقناطیسی طاقت. یہ طاقت مقناطیس میں ہوتی ہے. The magnetic force is the consequence of electromagnetic force. یہ ان چیزوں کے درمیان یہ طاقت ہوتی ہے جو میگنیٹک، جن میں مقناطیس ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم چھوٹا سا میگنیٹ جو ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور اس کو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یا جیسے لوہے کی میخ ہے کیل، اس کے ساتھ ہم اس کو رکھتے ہیں تو وہ میگنیٹ جو ہے وہ کھینچتا ہے. جس طرح ریڈیو میں ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو آواز کو کھینچتا ہے، اس طرح اس کو میگنیٹیسی طاقت کہتے ہیں. یعنی میگنیٹ جو ہے یہ لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف خود کھینچتا ہے. پانچواں ہے کنٹیکٹ فورس. کنٹیکٹ فورس کیا ہوتا ہے؟ از اینی فورس، یہ وہ طاقت ہے دیٹ ریکوائر کنٹیکٹ ٹو اکر، جس کو کنٹیکٹ کی ضرورت ہے، جس کو کسی چیز کی کنٹیکٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر پشنگ اے کار اپ اے ہل. ڈرائیور جو ہے کبھی کبھی گاڑی جو ہے اس کی پہاڑی پہ نہیں چڑھتی ہے تو اس کو پھر گاڑی کو دھکا دینا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے دھکا دینے والوں اور گاڑی کے درمیان ایک قسم کا کنٹیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. باقی آئندہ خدا حافظ.